وہ مسند علم پر بیٹھ جائے تو اس سے بڑا کوئی ابلیس ہے؟ ٹھیک ہے. مرزا صاحب کا اپنا وجود غیر مسعود، یہ بھی وسیلوں کے تسلسل سے آیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، ایک نئے موضوع اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سر، پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جہاں پہ وہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں نے ان کا کلپ سنا تو میں بڑا ایک عجیب سا مجھے فیل ہوا. کہتا ہے کہ جی کسی نے سوال کیا کہ دوران دعا حضور کا نام لے کر وسیلہ لینا، توسل پکڑنا، دعا میں انسان ایسا کر سکتا ہے تو نہیں. انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے. یعنی نبی کا نام لے کر دعا اللہ کی بارگاہ میں بندہ قبول کرواتا ہے وسیلہ ڈال کر. وہ بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، نبی کا نام جو ہے نا وہ لے کر دعا کرنی نہیں چاہیے. دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نبی الاسلام کے صدقے میرے سارے گناہ معاف کر دے. نبی الاسلام کا وسیلہ یا کسی صحابی کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے چشتی صاحب، کسی صاحب علم کی بات کا جواب دینا تو ہمارا منصبی فرض ہے. صحیح. جس شخص نے علم سیکھا اور سونگا ہی نہیں ہے، وہ مسند علم پر بیٹھ جائے تو اس سے بڑا کوئی ابلیس ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید مرزا صاحب کو وہی بڑے مرزا والی کوئی انفارمیشن یا وہی آ رہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہت ساری ان کی باتیں سامنے آئی ہیں. جہاں تک وسیلے کا معاملہ ہے، نظم کائنات کا سارا تسلسل یہ وسیلے کے ٹائٹل پر ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. مرزا صاحب کا اپنا وجود غیر مسعود، یہ بھی وسیلوں کے تسلسل سے آیا ہے. واہ. کہاں سے وہ خوراک ملی، کیسے وہ خون بنا، خون سے پھر آگے جا کر وہ جوہر بنا. خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. جو خالق بدیع السماوات والارض ہے وہ مرزا کو ایسے ہی پھینک دیتا. مرزا اصل میں نہ فطرت میں ہے نہ صاحب فطرت ہے، فطرت سے دور ہے. اس لیے ہر بزرگ کے ساتھ وہ ٹکرا جاتا ہے اور وہ اپنی آپ نہیں مناتا ہے، جاہل آدمی ہے. جہاں تک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا دعا میں وسیلہ، تو اس کی تو حضور نے خود نبوی زبان سے تعلیم فرمائی ہے. ٹھیک. عثمان بن حنیف ایک صحابی ہیں، رسول اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، میرا یہ معاملہ ہے، کچھ اپنی بپتا سنائی تو آپ نے فرمایا وہاں کھڑے ہو کر یہ کہو اللہم انی اسألک بحق محمد. ہاں، کیا بات ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. تو بھائی جس چیز کی خود رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائے اس کو ناجائز کہنا، یہ یہودیت ہے، صہیونیت ہے، سنیت نہیں ہے. ٹھیک. اب اس سے پوچھو کہ عدم جواز پر کوئی دلیل شرعی بھی ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے. واہ. اس نے کلام کے ارسال کے لیے بھی وسائل اور وسائط کا استعمال فرمایا ہے. تو ساری کائنات کا ایک نظم ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تو پھر سبحان اللہ، جس کے وسیلے اور برکت سے کائنات کو وجود ملا ہے. اچھا یہ دیکھیے، یہ تو مرزا حدیثوں میں پڑھے گا نا کہ درود شریف اول میں بھی پڑھو اور آخر میں بھی پڑھو. یہ کیوں ہے؟ حضرت عمر کا فتویٰ ہے، یہ مہر ہے قبولیت کی. ٹھیک ہے نا، یہ مہر ہے قبولیت کی. تو یہ وہ جس وقت ان مولویوں کا دماغ خراب ہوتا ہے نا جی، تو ایسے ہی مطلب وہ زبان درازی کرتے ہیں. جس طرح کسی مولوی نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا آ جائے، جانور کا آ جائے تو نہیں ٹوٹا کرتی. تو وہاں اس وقت
علامہ اقبال نے جواب دیا تھا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. سمجھا گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملا کا دین اور ہے اور مولا کا دین اور ہے. واہ. ملا نے ہمیشہ دین دشمنی کی ہے، یہ ایک میں پیٹنٹ بات کر رہا ہوں پورے وضوح کے ساتھ. اور ملا مفادات سے آگے اس کا نہ دین ہے اور نہ اس کا شعور ہے. صحیح. یہ جتنی بھی چیزوں یہ کوڈ کرتے ہیں نا، فلاں بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں بزرگ یہ کہا، فلاں کلا، یہ چونکہ حاسد ہیں. شیطان ابلیس جو ہے، یہ اس نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے کہا حسد کی وجہ سے. اللہ. وہ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے اتنے سجدے کیے، یہ ابھی مٹی ہے، تو اس کو آگے بڑھا دیا ہے. اب چونکہ پورے شیطان کے پوری جتنی بھی کھیپ ہے اس میں سے کوئی ایسا نہیں شیطان یا شتونگڑا جو مطلب اس حرمت کا احترام کرے. تو سو ایسے ہی یہ جو مولوی ہیں، کیونکہ ان کے ماحول میں نہ کوئی ولی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، گستاخ کو کبھی بھی ولایت نہیں ملے گی. واہ. دیتے ہیں ساقی بداخار دیکھ کر، جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں، سرائی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. بے ادبوں کو بھی کبھی کوئی ولایت ملی؟ بالکل نہیں. تو جس طرح ابلیس بے ادبی میں خالی رہا، اسی طرح یہ بے ادبی میں سارے ملا خالی ہیں. کوئی نام لیوا ہے ان کا؟ کہیں کو تذکرہ ہے ان کا؟ جن اولیاء کاملین علیہم الرضوان نے یہ دین پھیلایا ہے، ان کی تقریر تو بنتی ہے نا جی. ڈیفینیٹلی یہ بنتی ہے، کیوں نہیں بنتی. ٹھیک ہے، یہ بیچارے کبھی آمنا سامنا ہوتا تو شاید میں انہیں سمجھا دیتا کہ ایسی باتیں تیرے قد سے بڑی ہیں، اپنے قد کاٹ کے مطابق بات کیا تھا. کہ فالوئنگ کا مطلب ہے، ایک مجھے ساتھی نے کہا کہ بڑی فالوئنگ ہے جی اس کی. میں نے کہا جی یہاں مداری کھڑا کر دو تو بندے یہاں بھی آ جاتے ہیں، وہ فالو ہو جاتے ہیں. فالوئنگ بہت چیز ہوتی ہے، مدار پڑنا ہوتا ہے. اس واسطے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا بات ہے. اس پر اہل سنت کی تفسیریں پڑھیں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے آیات اور احادیث ہیں. الحمدللہ ہم نے تو پورا میدان سجائے رکھا ہے اس حوالے سے، اور لتاڑا ہے یہودی فطرت ملاؤں کو. صحیح. یہ جو دین بیان کر رہے ہیں یہ یہود سے لیتے ہیں. جس دین میں اکرام انسانیت نہیں، احترام نہیں، وہ صہیونیت ہے اور شیطانیت ہے. صحیح. یہی سبق تو ابلیس کا تھا جو آج کل ہمیں یہ دیا جا رہا ہے، اور نہ بھی قرآن کا. قرآن کہتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، استثناء لگا کے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو اذن شفاعت والے ہیں. ٹھیک. وہاں بھی وسیلہ، حصول قرآن، نزول قرآن، اور نزول قرآن کے بعد وصول قرآن، سارے وسائل سے. کیا بات ہے. تو نبی کی ذات کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ حضور کی ذات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہزاروں ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور صحابہ کرام کے موجود ہیں جو دین کے پہلے مخاطب تھے. ٹھیک ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے لوگ کہ بارش نہیں آ رہی. صحیح. تو آپ نے کیا کہا؟ ففتحوا قبن، اب نوافل نہیں ہے، جاؤ وہ کھڑکی جو رسول کے کمرے کی ہے، واہ، وہ کھڑکی کھول دو، بارش آ جائے گی. کیا بات ہے. تو آئی نہیں ہے. فقیہ ہیں امت میں حضرت عائشہ صدیقہ. تو یہ موج میلے والے لوگ ہیں. اب ان کی باتوں کا جواب دینا میں ویسے ہی توہین سمجھتا ہوں اپنے وقار کی. ہاں کوئی صاحب علم آئے سامنے جس نے علم کو باضابطہ پڑھا ہو، یہ تو چور آدمی ہے، اس کے ساتھ کیا باتیں کریں. صحیح. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.